فروقی صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. جو دوسری ہیڈ لائن ہے جی، غیر معیاری اور ایکسپائر ادویات کی فروخت جاری ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط، اور یہ اہم خط جو ارسال کیا ہے جس میں صوبے بھر میں انسانی استعمال کی غیر معیاری ایکسپائر غذائی سپلیمنٹس اور متبادل ادویات کی غیر قانونی فروخت پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس سلسلے میں مفتی صاحب آپ سے جو رہنمائی درکار ہے جو افراد جعلی ادویات تیار کرتے ہیں یا ایکسپائر ادویات فروخت کرتے ہیں، ان کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے اور ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ چیز تو ظاہر ہے بالکل اس کا جواز نہیں ہو سکتا، یہ بالکل حرام ہے. کہ ویسے تو دھوکہ دہی مسلمان کو کسی بھی سطح پہ دھوکہ دینا یہ درست نہیں ہے. ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ ہے کہ ہم خیر خواہی کریں، بالکل، ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں، ہم لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیں. اذیت کیا کہ اگر رستے میں کوئی چیز آئی ہے جی، تو اس کو بھی ہٹائیں، خود بھی کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. تو اتنی بھی اذیتوں سے روکا گیا، اور ہم اتنی بڑی اذیت دیں کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو ہم وہ ادویات بنائیں جو ٹھیک نہ ہوں، جو 2 نمبر ہوں، اور اس سے پھر وہ انسانی جانوں سے کھیلیں. یہ سمجھیں کہ بالکل انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. مسلمانی تو ایک اعلیٰ لیول ہے نا، تو یہ انسانیت سے بھی ایک گرا ہوا معیار ہے کہ انسان یعنی اس حالت میں بھی وہ کرے. اب دیکھیے کہ یہ ادویات جو عموماً جان بچانے کی ہوتی ہیں یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، اور اس میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے، کیا ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ دھوکہ دہی کرنا تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، اور اس پہ خصوصی طور پہ روک تھام ہونی چاہیے. ویسے تو ہم بحیثیت قوم کوشش کریں جی، اس میں آئے کہ اگر ہم اس کا عزم کر لیں کہ ہم نے دھوکہ دہی نہیں کرنی. دیکھیے عالمی سطح پہ ابھی ایک عالمی ادارہ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو امیج متاثر ہے وہ بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں خود اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے بحیثیت قوم. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس بارے میں واضح ارشاد ہے کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ دھوکے کی صورتیں پھر موت و حیات کی کشمکش مکش میں لوگوں کے ساتھ ایسا کرنا، پھر ان سے اس انداز سے وہ سارے سلسلے، تو یہ بالکل حرام ہے. جو بھی شخص ایسی ادویات بناتا ہے اس کے لیے وہ مینیج کرتا ہے، اس کے لیے وہ سارے اہتمام اور اس کی سیل پرچیز اس کو پتہ بھی ہے یہ 2 نمبر ہیں، تو یہ سب کام ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ حرام میں آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس سے بالکل ہمیں بچنا چاہیے، ہمارا امیج بھی اچھا جائے. اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ بھی اس میں آتا ہے. ویسے اس سے تو لینا ہی ہے نا، جی جی، اس کو تو نہیں پتا، اس نے لینا ہی لینا ہے، تو وہ پھر جب اس کو یہ ایسی کوئی